الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزین کی گئی دنیا کو کافروں کے لیے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں ایمان والوں کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ تقویدار ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت کے دن فوقہم یوم القیامہ، ان سے اوپر ہوں گے، درجے میں ان سے بڑے ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کے چند اعتراضات کے جوابات ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ میں نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا، دنیا کو خوبصورت کر دیا۔ جیسے ایک بندہ اگر ایمان ہی اس میں نہیں ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے آگے بھی جانے اللہ کے پاس، اللہ کو حساب کتاب دینے، ظاہر ہے اس نے پھر وہیں کچھ کرنا ہے جو کچھ یہ دنیا میں اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے دنیا ہی کے لیے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مال وہ کمانے کے لیے وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈاکہ بھی مارے گا، وہ قتل بھی کرے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کافروں کے لیے تھا کہ ہاں یاد رکھیے گا جس کا ایمان نہ ہو۔ آج کل یہ تمام شرائط جو ہے ہمارے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ آج کا مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا، وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی دنیا کی محبت اس کے دل میں اس قدر غالب ہے، جو شرائط قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان کیے تھے، وہ تمام شرائط آج مجھ میں پائے جا رہے ہیں۔ میں دنیا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میرے سامنے اگر علماء کرام کوئی فتویٰ لے کر آتے ہیں دین کا، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے مجھے عقل دیا ہے، وہ مولویوں کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن پاک کے واضح احکامات ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ صاف طور پر قرآن پاک کے الفاظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہیں اور جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کے جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں ہم پوری دنیا پر غالب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں۔ تو کفار اعتراض کرتے تھے کہ بھائی یہ جو مسلمان ہے ان کے پاس تو کوئی مال بھی نہیں ہے، کوئی دولت بھی نہیں ہے، کہ بھائی ان کے جو ہے پہننے کو ان کے پاس کپڑے نہیں ہے، کھانا کو ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہیں اور ہم پوری دنیا پہ غالب آئیں گے۔ ایک طرف ہم سارے سردار ہیں، ایک طرف ہم سارے وڈیرے ہیں، ایک طرف ہم سارے بزنس مین ہیں، اور دوسری طرف یہ غریب لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے اچھے ہیں، ہم آپ پر غالب آئیں گے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ تم سے راضی ہوتا تو تمہیں رزق دیتا۔ یہ اعتراض صرف آج کا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ کرو وہ کرو۔ پہلے یہ کہ اگر مولوی صاحب کو کہیں کہ اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو اللہ آپ کو رزق کیوں نہیں دے رہا؟ یہ اعتراض جو آج کل کا لبرل طبقہ آپ سے کر رہے ہیں، صرف یہ آج کا اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پہ کیے ہوئے اعتراضات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کا جو رزق ہے وہ میں جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ کافر کے لیے یہ ہے کہ بھائی کافر جو کچھ اچھائی کرتے ہیں دنیا میں تو میں اس کا بدلہ فوراً یہ دنیا میں ہی اس کو دے دیتا ہوں۔ رزق کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بھائی اللہ تم سے کتنا راضی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے لاڈلے، کائنات میں سب سے اللہ کو محبوب ترین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے صحابہ تھے، اللہ نے نہیں آزمایا ان کو،
کیا ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی؟ نا نا نا، رزق شرط نہیں ہے. اللہ فرماتے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. یاد رکھے رزلٹ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے، یہ جو کافر لوگ ہیں، اللہ فرماتے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، میں نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا. ان کو تمام تر جو ہے کامیابیاں دنیا میں ہی نظر آتی ہے، دنیا ہی کو کامیابیوں کا مرکز اور منبع سمجھتے ہیں. اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اسی بیس پہ وہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، تھوڑا کچھ جو ان کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری پر فوکس کرتے ہیں، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے رزلٹ پھر فوراً ہی بتا دیا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن جو تقویدار ہوں گے وہ ان سے اوپر ہوں گے. اللہ کے ہاں جو تقویدار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرے گا، اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہوگا. اللہ کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں. البتہ آپ کے پاس مال ہے لیکن تقویدار ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور جو غریب مسلمان ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقویدار ہوگا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوگا. پھر آگے جو رزق کا ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اگر اللہ تم سے راضی ہوتا تو تمہیں رزق دیتا، تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس بینک بیلنس ہو، آپ کے پاس بلڈنگز ہو، آپ کے پاس جو ہے گاڑیوں کے انبار لگے، نہ. رزق کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہے کہ بھائی اللہ آپ کو 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں سو الحمدللہ. اصل ہونا چاہیے آپ کے دل میں اللہ کی محبت. اصل سکون کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے لیکن دل میں سکون ہے. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے تو سمجھو کہ بھائی اللہ آپ سے ناراض ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی رزق تو میں جسے چاہتا ہوں فراوانی سے دے دیتا ہوں. تو یہ 3 اعتراضات جو عموماً آج بھی ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بھی کیے گئے تھے، اور ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پڑھیے. جزاکم اللہ.